سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نجی شعبے کے ساتھ مشاورتی عمل کے ذریعے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ حکومت نے فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید خطوط پر تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے۔ اسرائیل نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے بعد غزہ کے علاقوں سے اپنی فوج کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی کو وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 27.2% اضافہ ہوا، جو $4 ارب سے زائد کی سطح تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی نگرانی کے لیے ایک ریگولیٹری فریم ورک قائم کیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی نے ایوان کو بتایا کہ غربت کے خاتمے اور پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ $40 ارب کے منصوبے کا مقصد ملک کے 20 غریب ترین اضلاع کو ترقی دینا ہے۔ مختلف اداروں کی نجکاری کے بارے میں تازہ ترین تفصیلات فراہم کرتے ہوئے نجکاری کی پارلیمانی سیکرٹری آسیہ اسحاق صدیقی نے ایوان کو بتایا کہ PIA کے لیے بولی سے قبل کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ ویمن بینک کے لیے بولیاں موصول ہو چکی ہیں اور فروخت اور خریداری کا معاہدہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو طے ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی اور سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں بیرون ملک مقیم سرمایہ کاروں کے ایوان صنعت و تجارت میں سعودی عرب کا دورہ کرنے والے تجارتی وفد کے لیے ایک کاروباری نشست سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی۔ محمد اورنگزیب نے کہا حکومت اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ نجی شعبے کو ملکی معاشی شرح نمو کو آگے بڑھانے میں پیش ہونا چاہیے، جبکہ حکومت کا کردار اس حوالے سے فعال نظام فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی استحکام بحال ہو گیا ہے اور عالمی درجہ بندی کے تینوں بڑے ادارے کئی سال کے بعد اس حوالے سے متفق ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی استحکام کے محاذ پر پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت بیک وقت نجی شعبے کے ساتھ مشاورتی عمل کے ذریعے ٹیکسیشن اور توانائی کے شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے جاری دورے کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF مشن کے ساتھ تعمیری بات چیت ہو رہی ہے اور صرف چند تصفیہ طلب امور باقی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ واشنگٹن میں آئندہ ملاقاتوں کے دوران جلد ہی عملے کی سطح کا معاہدہ ہو جائے گا۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع اورکزئی میں اس سے قبل دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت وطن عزیز کے بہادر فرزند شہید ہو گئے تھے۔ علاقے میں کسی بھی مزید بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع اورکزئی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کرنے اور کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ افواج پاکستان نے بھارتی سرپرستی میں چلنے والے فتنۃ الخوارج کے نیٹ ورک کا خاتمہ کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ دھرتی کے بہادر بیٹے وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے درخشاں تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے
بیان میں کہا کہ مسلح افواج کے افسران اور جوان وطن عزیز کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور میرے سمیت پوری قوم ان پر فخر محسوس کرتی ہے۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ پوری قوم وطن کی حفاظت کے لیے بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی حکومت فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید خطوط پر تربیت دے گی۔ یہ فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت میں پشاور میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قیام امن کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کو مستحکم کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے فیڈرل کانسٹیبلری کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فورس ملک میں امن و امان یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت فیڈرل کانسٹیبلری کو تمام دستیاب وسائل فراہم کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ذہنی صحت کو قومی ترجیح بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں معاشرے کے تمام طبقات پر زور دیا کہ وہ ذہنی امراض کے خاتمے اور نفسیاتی امراض سے دوچار افراد کے لیے ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ صدر نے خاندانوں، اسکولوں، ملازمت کے مقامات اور کمیونٹیز کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان اور دنیا بھر میں ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار افراد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت نے جنوبی ایشیا میں اپنے علاقائی توسیع پسندانہ اور مخاصمانہ عزائم آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ دہشت گردی کا سہارا لیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے فرسٹ سیکرٹری ذوالفقار علی نے جنرل اسمبلی میں جواب دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے کھوکھلے بھارتی دعوے اپنے ہمسایہ ملکوں کے خلاف اس کے شرانگیز عزائم اور تخریبی سرگرمیوں کو چھپا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے تسلط پسندانہ عزائم پر عمل درآمد کی بجائے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کے وعدے اور اس حوالے سے اپنی بین الاقوامی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے اور ایسی راہوں پر نہ چلے جو ہمارے خطے کو تباہی کے دہانے پر لے جائیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے بعد غزہ سے اپنی فوج کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے حماس کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد غزہ میں جنگ بندی نافذ العمل ہو جائے گی۔ معاہدے کے تحت یرغمالیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج 24 گھنٹے میں طے شدہ متفقہ حد تک پیچھے ہٹ جائے گی۔ حماس کو تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے، جبکہ اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد شروع ہوتے ہی امدادی ٹرک غزہ کے 20 لاکھ افراد کی امداد کے لیے علاقے میں داخل ہوں گے، جہاں بیشتر افراد پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم نے غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے ایک جامع انسانی منصوبہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے ریاض سے ویڈیو کے ذریعے نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے غزہ کے 20 لاکھ ضرورت مند افراد کے لیے خوراک، ادویات، پانی، پناہ گاہ اور تعلیم کی فراہمی کے منصوبے کا خاکہ پیش کیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی شعبے کے سربراہ نے شہریوں کی حفاظت، نہ پھٹنے والے اسلحے کو ناکارہ بنانے اور بچوں کی ضروریات پر توجہ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود آج غزہ پر حملے جاری رکھے۔ غزہ پر حملوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ فلسطینی غزہ کے مختلف حصوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے منتظر ہیں تاکہ انسانی بنیادوں پر ضروری امداد وہاں پہنچ سکے۔ وینزویلا کی ماریا کورینا میچڈووا کو نوبل امن انعام دیا گیا ہے۔ وینزویلا کی سیاستدان ماریا کورینا میچڈو نے حالیہ وقت میں لاطینی امریکہ میں جرأت کی انتہائی غیر معمولی مثال ہونے کی بنا پر یہ انعام جیتا ہے۔ رواں سال کا نوبل امن انعام ایک ایسی خاتون کے حصے میں آیا ہے جس نے بڑھتی ہوئی تاریکی میں جمہوریت کی شمع کو روشن رکھا۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر بہزاد لکھنوی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔
اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقہ جات میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہے گا. تاہم گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 33، پشاور 30، کوئٹہ اور مظفر آباد 25، گلگت 23، مری 20 جبکہ سری نگر 20، جموں 30 اور لیہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نجی شعبے کے ساتھ مشاورتی عمل کے ذریعے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے. سیکورٹی فورسز نے ضلع اورکزئی میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج ہلاک کر دیے ہیں. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.